السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل زنین وائس۔ دوستو، آج کی میری یہ کہانی ایک ظالم ساس کی ہے۔ اس نے اپنی بہو پر ظلم کی انتہا کر دی تھی، صرف پوتے کی خواہش میں۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کا ظلم کہاں سے کہاں تک پہنچا، اور کیا اس ظلم کی اللہ کی جانب سے سزا بھی ملی۔ اس سچی کہانی کو مکمل سنیے گا اور لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اور زنین وائس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا۔ احسان اپنی بیوی نادرہ اور تینوں بیٹوں رضوان، کامران، صفدر کے ساتھ پہاڑ پر بنے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا۔ تینوں بچے کمائی کرتے تھے، اس لیے اچھا گزر بسر ہو رہا تھا۔ بڑا بیٹا رضوان پہاڑوں کو کاٹ کر سڑک بنانے کا کام کرتا تھا، جبکہ دونوں چھوٹے بیٹے پمپ پر ملازمت کرتے تھے۔ رضوان شادی کی عمر کو پہنچا تو نادرہ پاس کے گاؤں سے کم عمر اور سیدھی سادی نورین کو بیاہ کر لے آئی۔ شروع کے دنوں میں سب ٹھیک رہا، پھر آہستہ آہستہ نادرہ روایتی ساز بننے لگی۔ اٹھ یہاں سے، چل کے کام کر میرے ساتھ، میں تجھے آرام کروانے کو نہیں لائی ہوں جو یوں سارا دن پلنگ توڑتی رہتی ہے۔ شادی کو 4 دن ہی ہوا تھا۔ 15 سالہ نورین مہندی لگی ہاتھوں میں جانے کیا کھوج رہی تھی جب وہ چیختی چلاتی ہوئی آئی تھی۔ نورین کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ساس کا رویہ یوں بھی بدل جائے گا۔ وہ کانپتی ہوئی اس کے پیچھے ہوئی، پھر اس کے بعد اس نے بھرپور کوشش کی کہ اپنی ساس کو شکایت کا کوئی موقع نہ دے۔ سارا دن جانوروں کی طرح کام کاج کرتی، پھر بھی نادرہ کو غصہ کم نہ ہوتا۔ رضوان بھی ماں کی ہی سنتا تھا۔ نادرہ کو نہ جانے کس بات کا غصہ تھا جو دن بدن بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ وہ تو صبح سے رات تک کاموں میں لگی رہتی تھی، شام ہوتے ہی ڈر کے مارے کانپنے لگتی، کیونکہ بیٹے کے آتے ہی ساس سچی جھوٹی بیٹے کے سامنے لگاتی تھی، جس پر رضوان آگ ببولا ہو جاتا تھا اور اس کی خبر لیتا تھا۔ ایسے ہی بے کیف دنوں میں اس نے پہلی بچی کو جنم دیا۔ اس کے بعد اسے جینے کے لیے ایک وجہ مل گئی تھی۔ چپ چاپ تو پہلے بھی وہ سہتی آ رہی تھی، اب اس کی طبیعت میں ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ اس کی توجہ صرف اس کی ننھی بیٹی بن گئی تھی، جس کا نام اس نے بڑے چاؤ سے فریحہ رکھا تھا۔ اتنے مہینوں میں بھی تجھے روٹی پکانی نہ آئی؟ پتہ نہیں کیا چیز ہے تو، چل جا کے میرے لیے دوسری روٹی لے کے آ۔ وہ جو ساس کے سامنے کھانا رکھ کے مڑنے لگی تھی، چپ چاپ روٹی کے ٹرے اٹھا کر کچن کی جانب چل پڑی۔ توبہ توبہ، چالاکی تو دیکھو کیسے کوٹ کوٹ کے بھری ہے۔ نیک بیوی بنی پھرتی ہے، میں بول بول کے تھک جاؤں گی لیکن یہ زبان نہیں کھولے گی۔ منحوس ماری، جلی روٹی لا کے میرے سامنے رکھ دی، جیسے بڑا احسان کر رہی ہے۔ وہ مارے غصے کے اس کی اچھائی کو بھی برائی کا رنگ دینے لگی۔ شادی کا 4 سالہ شروع ہو چکا تھا جب اس نے دوسری بیٹی کو جنم دیا۔ اب کے ساس نے لڑکوں کو تانا دینا شروع کر دیا تھا کہ وہ واحد بات تھی جس پر اسے غصہ آتا تھا۔ اپنی بیٹیوں کے خلاف وہ کوئی بات نہیں سن پاتی تھی، پھر بھی وہ چپ رہنے کی کوشش کرتی تھی۔ جانتی تھی شوہر بھی ساس کے ساتھ ہے، اس لیے منہ کھولنا بیکار ہے۔ مائکے میں بوڑھے ماں باپ کو کچھ بھی بتا کر پریشان نہ کرنا چاہتی تھی، اس لیے سب خاموشی سے سہتی چلی آ رہی تھی۔ پھر ماں کی نصیحت بھی یاد تھی جو اس کی رخصتی پر کی تھی کہ بیٹی شادی ہو کر جا رہی ہو، اب سے وہی تمہارا اصلی گھر ہے۔ نیک لڑکیاں وہی ہوتی ہیں جو ڈولی میں سسرال جائیں اور مر کر ہی واپس نکلیں۔ اس بدنصیب ماں کو کیا پتا تھا کہ جو وہ کہہ رہی ہے وہ سب سچ ہو جائے گا۔ اس کی بیٹی اپنی ماں کی کہے کا لاج رکھے گی۔ اگر اسے یہ معلوم ہو جاتا تو وہ یہ سب کہنے کو کبھی سوچتی بھی نہ۔ وہ ایک عام سا دن تھا، سورج مشرق سے نکلا اور مغرب میں ہی ڈوبا تھا۔ وہ صبح اٹھی تو اسے تیز بخار تھا۔ دونوں بچیاں فریحہ اور ماریہ سو رہی تھیں۔ اس کی ناشتہ بنانے کی ہمت نہ ہو رہی تھی۔ دوبارہ اٹھنے کی ناکام کوشش کی، لیکن پھر اٹھ نہ سکی۔ نادرہ نے خوب آوازیں لگائیں، پھر اس کے سر پر پہنچ گئی۔ کیا بات ہے مہارانی، آج چائے ناشتہ نہیں ملے گا کیا؟
کب سے تیرا گھر والا ناشتہ کر رہا ہے، لیکن تو کان بند کر کے یہاں پڑی ہے۔ چل جلدی اٹھ اور جا کے ناشتہ تیار کر، اس نے سنگ دلی سے کہا۔ امی مجھے تیز بخار ہے، اٹھا نہیں جا رہا۔ 2-3 بار اٹھنے کی کوشش کی لیکن ذرا بھی ہمت نہیں ہو رہی۔ کمزوری اس کی آواز سے بھی محسوس ہو رہی تھی، لیکن نادرا جیسے پتھر دل انسان کے محسوس کرنے کی بات نہ تھی۔ زیادہ ڈرامے نہ کر، جیسے مجھ پر احسان کر رہی ہے۔ بڑی آئی بیمار، جلدی سے اٹھ جا، ورنہ مجھے اور طریقے بھی آتے ہیں کام کروانے کے۔ سنگ دلی کی تمام حدود پار کرتے اس نے یہ بھی نہ دیکھا کہ اس کی لال آنکھوں میں کتنی التجا ہے۔ شور سے دونوں بچیاں بھی اٹھ کر رونے لگ گئی تھیں۔ ایک تو ماں کے ڈرامے ختم نہیں ہوتے، اوپر سے یہ چڑیلیں اپنا رنگ شروع کر دیتی ہیں۔ اس نے غصے کے مارے دونوں بچیوں فریحہ اور ماریہ کو تھپڑ لگا دیے۔ نورین کانپ اٹھی اور بچیوں کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ شور کی آواز سے نادرا کے بیٹے اور شوہر بھی آ گئے اور نورین کو ملامت کرنے لگے۔ مجبوراً اسے اٹھنا ہی پڑا۔ بڑی مشکلوں سے ناشتہ بنا کے سب کو دیا، پھر کمرے میں آ کر الماری سے بخار کی دوا ڈھونڈنے لگی جو نہ جانے کب کی پڑی تھی۔ خالی پیٹ ہی پانی سے نگل کے بھوکی بچیوں کے پاس آ کے لیٹ گئی۔ پھر نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی اور اسے کچھ ہوش نہ رہا۔ وہ اپنی بچیوں سے بھی غافل ہو کے نیند کی وادی میں اتر گئی۔ اسے مدہوشی میں پڑے پڑے کافی وقت گزر چکا تھا جب مجبوراً اٹھنا ہی پڑا۔ کچھ دیر تو اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ اس کے بال نادرا نے خوب مضبوطی سے پکڑ کے رکھے تھے، ساتھ ہی زبان بھی روانی سے چل رہی تھی۔ سمجھنے کی کوشش میں کبھی وہ اسے اور کبھی اپنی اولاد کی طرف دیکھتی جو زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ ادھر ادھر کیا دیکھ رہی ہے؟ سارا دن یہاں پڑی آرام کرتی رہتی ہے، لیکن اب اور نہیں۔ میں بھی دیکھتی ہوں اب تو کام کیسے نہیں کرتی ہے۔ وہ چلاتی ہوئی بولی، حرام خور، تجھے ذرا احساس نہیں ہے کہ ساس صبح سے لگی ہوئی ہے؟ تجھے کیا، تیری بلا سے میں دن کو بھی اکیلی ہی کام کرتی رہی، لیکن تو اب بھی اٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ ایسی بھی کیا موت پڑ گئی ہے تجھے؟ جتنی تیزی سے اس کی زبان چل رہی تھی اس سے ہی زیادہ تیزی سے اس کا ہاتھ۔ نورین کا ذہن اب مکمل طور پر بیدار ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے بال ساس سے چھڑانے چاہے۔ امی میری ہمت ذرا نہیں ہو رہی ہے، آج آپ کر لیں۔ جانے اتنی ہمت اس میں کہاں سے آ گئی تھی؟ پچھلے 4 سالوں میں اس نے کبھی اف تک نہ کہا۔ آج تو حد ہو گئی کہ اس نے نادرا کے منہ پر صاف صاف انکار کر دیا تھا۔ نادرا سے یہ بات برداشت نہ ہو رہی تھی۔ میرے آگے زبان چلاتی ہے؟ رک جا، میں تجھے ابھی بتاتی ہوں۔ اس کا خون کھولنے لگا۔ نورین خوف سے کانپنے لگی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ کہیں چھپ جائے، لیکن ایسا بھلا کہاں ممکن تھا۔ نادرا جب واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں خوب موٹا سا ڈنڈا تھا۔ نورین سسر کے کمرے میں بھاگ گئی۔ ابو مجھے بچا لیں، دیکھیں امی مجھے مارنے آ رہی ہیں، آپ انہیں سمجھائیں نا، مجھے معاف کر دیں، میں سارا دن کام کروں گی لیکن وہ مجھے معاف کر دیں۔ وہ سسر کے پیروں میں بیٹھی منتیں کر رہی تھی۔ میں کیا کہوں، یہ تیرا اور تیری ساس کا مسئلہ ہے، احسان نے بے حسی سے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا، یہ دیکھے بغیر کہ نورین کے آنسو زمین میں جذب ہو رہے تھے۔ اسی وقت نادرا نے اندر آ کر پوری طاقت سے ڈنڈا اس کے سر پر دے مارا۔ وار اتنا تیز تھا کہ وہ گرتے ہی الٹی کرنے لگی۔ نادرا کے سر پر بھوت سوار تھا۔ اس نے دوبارہ وار کیا۔ اب نورین بے ہوش ہو گئی تھی۔ مجھ سے زبان چلاتی ہے، اب آیا مزہ؟ وہ واپس مڑی۔ بہو کو اسی حالت میں پڑے کافی دیر ہو چکی تھی جب احسان کو خوف نے گھیر لیا۔ دیکھ جا کر مرا تو نہیں گئی، مر جائے میری بلا سے۔ اس نے بول تو دیا لیکن دل میں خوف نے ڈیرا ڈال دیا تھا۔ اتنے میں رضوان بھی آ گیا۔ اب اس نے اپنی مظلومات اور بہو کی زبان درازی کے وہ قصے سنائے کہ اسے بھی ماں کا یہ قدم جائز لگا۔ بیٹا دیکھ ذرا کہیں مر تو نہیں گئی ہے۔ اب نادرا کو خوف نے گھیر لیا تھا۔ مرنے دے اماں، یہ ہے ہی اسی قابل۔
کہتے ہوئے وہ نورین کے پاس چلا آیا، جہاں دونوں بچیاں ماں کے پاس بیٹھی رو رہی تھیں۔ اماں، اس کا سانس رک رک کے چل رہا ہے۔ بیٹے کی بات پر دونوں میاں بیوی کے ہوش اڑ گئے۔ رات کی تاریکی بڑھ رہی تھی جب انہوں نے مل کر ایک منصوبہ بنایا۔ 12 بجتے ہی انہوں نے بے ہوش نورین کو بوری میں بند کر دیا اور دور لے جا کر پہاڑیوں کے پاس اسے پھینک دیا۔ صبح تک اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اس کو وہاں پھینکنے کے بعد تیل چھڑک کے آگ لگا دی تاکہ کسی کو شک نہ ہو پائے اور اس کی پہچان بھی نہ ہو سکے، لیکن اللہ کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ بارشوں کے دن تھے۔ وہ ظالم آگ لگا کے تھوڑے ہی آگے پہنچے تھے کہ بارش نے سب پانی کر دیا۔ ایسی شدید سردی میں بھی اس کی نبض چل رہی تھی۔ ایسے موسم میں بھی وہ بے سر و سامان 3 دن اور 3 راتیں پہاڑوں میں پڑی رہی۔ نادرہ اور بیٹوں نے سمجھا کہ اس کا نام و نشان مٹ گیا ہے۔ دوسری طرف یہ خبر پھیلا دی گئی کہ ساس سے جھگڑا کر کے وہ بھاگ گئی ہے۔ اس کے ماں باپ بیچارے سخت پریشان تھے۔ نادرہ نے بہو کے کردار پہ خوب ہی کیچڑ اچھالا، جانے کس آشنا کے ساتھ بھاگ گئی۔ پورے گاؤں میں خوب تھو تھو ہوئی۔ 3 دن اس کی روح جسم سے پرواز کر گئی۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ جگہ جہاں کوئی بھی بھولے سے نہ آتا تھا نہ جاتا تھا، گاؤں کا ایک لڑکا اپنے جانوروں کو لے کر اس واقعے کے 11ویں روز وہاں نکل گیا۔ جب پاس پہنچا تو خوف کے مارے کانپ اٹھا۔ کوئی وجود جو اوندھا پڑا ہوا تھا، کہیں کہیں سے کپڑے جلے ہوئے اور گوشت بھی غائب تھا۔ پاس آ کر غور کیا تو اس پر جھجھری آ گئی۔ بھاگتا ہوا پولیس کے پاس پہنچا اور گاؤں کے کچھ بندوں اور پولیس کو ساتھ لے آیا۔ ساتھ ہی نورین کا بوڑھا باپ بھی تھا۔ اس نے بیٹی کی جب یہ حالت دیکھی تو غم کے مارے پاگل ہونے لگا۔ اپنے کندھوں سے چادر اتار کے بیٹی کے وجود کو ڈھانپا، جو اتنے روز گزرنے کے باوجود بھی شناخت کے قابل تھا۔ جب یہ خبر گاؤں پہنچی تو ایک کوہرام مچ گیا۔ نورین کے ساس سسر، شوہر اور دیور کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ نادرہ جو بیٹوں کے ہاتھوں بہو کو جلا کے یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ اب اس گناہ سے کوئی پردہ نہ اٹھا سکے گا، لیکن وہ یہ بھول چکی تھی کہ اللہ جب انصاف دینا چاہے تو لاکھ پردوں میں چھپی سچائی کو بھی سامنے لے آتا ہے۔ نادرہ اور اس کے گھر والے اب جیل میں اپنی سزا کے منتظر ہیں، لیکن ان سب میں 2 معصوم بچیوں فریحہ اور ماریہ کا کیا قصور تھا، جن کی بے گناہ ماں کو ان سے دور کر دیا گیا۔ اب نام نہاد باپ سے بھی محروم ہو بیٹھی۔ صرف اور صرف ایک انسان کے غصے کی وجہ سے دونوں معصوم کلیاں بچپن کے سہانے دور میں ہی اتنی بڑی محرومی سے دوچار ہو گئی تھیں۔ ننیہال میں کتنا پیار کیوں نہ ملے، لیکن وہ ماں کا پیار کہاں سے لائیں گی، جو ان کی چھوٹی سی تکلیف پہ تڑپ اٹھتی تھی۔ اس لیے اسلام میں غصے کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ ایک یہ جذبہ دوسری بہت سی برائیوں کو جنم دیتا ہے۔ اگر نادرہ نے بھی اس وقت اپنے غصے کو قابو میں رکھا ہوتا تو یہ سب کبھی نہ ہوتا۔ کیوں؟ آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ ہمیں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔